دیکھیں یہ مشکل سوال ہے. فوٹو سیشن کے ذریعے ریاکاری کا جو ایشو ہے نا, یہ جو ایشو ہے ہم کسی کے اوپر ڈائریکٹلی اس طریقے سے فتویٰ لگا نہیں سکتے. ہاں اس شخص کو خود اپنے اوپر فتویٰ لگانا چاہیے. یعنی میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں تو مر جانا گوارا کروں گا. میں اگر کسی کو یعنی راشن دے رہا ہوں اور اس کی ویڈیو میں فیس بک پہ چڑھاتا ہوں تو مجھے بتائیں اس کی عزت نفس کا کیا ہوگا؟ تو پامال کر رہا ہوں. اور اللہ معافی دے اگر میں اس کو پیورلی دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں تو مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. یہ تو شرک ہے, ریاکاری شرک اصغر کہا جاتا ہے. اور وہ یاد کریں جو مسلم شریف کی حدیث ہے, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو, ایک سخی کو اور ایک قرآن کے قاری کو بلائے گا اور ایک ایک اس پہ کی گئی نعمتیں گنوائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی تجھے میں نے صحت دی, جوانی دی, تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید سے اللہ تعالیٰ کہے گا یا اللہ جان ہی تو تھی, دے دی تیرے لیے, اور کیا کرتا؟ سب سے بڑی چیز تو میں یہی دے سکتا تھا. اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے جان دی تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے. تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے, میرے ہاں تیرے پاس کوئی اجر نہیں ہے, اوندا منہ کر کے دوزخ میں. سر یہ صحیح مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں ہے. اچھا دوسرا, اللہ تعالیٰ بلائے گا قاری کو, تجھے قرآن کا علم دیا, تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو قرآن اس لیے سکھاتا تھا تجھے کہ بڑا عالم ہے, بڑا قاری ہے, تو بڑی تیری تعریف ہوئی. آج کے دور میں اشتہارات میں تیرے ساتھ لکھا بھی گیا مفسر قرآن, یادگار اسلاف, زبدۃ الاولیاء, پتہ نہیں کہ کچھ اینی لمحیاں ہوندیاں نے. جا دوزخ میں الٹا منہ کر کے, کوئی اجر نہیں, دنیا میں اجر لے چکا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سخی کو بلائے گا, وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں اتنا کچھ خرچ کیا, میں نے, یعنی آج کے دور میں میں نے تو مسجد میں وضو خانے کے اوپر بھی اپنے نام کی نیم پلیٹ لگوائی تھی کہ یہ ٹوٹیاں فلاں صاحب نے لگوائی ہیں. تو پوچھ سکتا ہے اس مسجد کے نمازیوں سے. تو سر یہ نمازی دھوکہ کھا سکتے ہیں نا, اللہ تو نہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. یہ بوتھیوں سے اور یہ اس طریقے سے رونے والی شکلیں بنا کے اور بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کے اور تسبیحیں پھیر کے آپ عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اللہ کو نہیں. اس کو بھی اوندا منہ کر کے دوزخ میں. لہٰذا سخی کو تو ضرور غور کرنا چاہیے کہیں وہ اپنے عمل کی وجہ سے اپنی نیکی کو برباد ہی نہ کر دیں. ہم کسی کو ایسا کرتا دیکھیں اس پہ فتویٰ نہ لگائیں, کیونکہ قرآن میں اس کے اوپر بھی ترغیب دلائی گئی سورۃ البقرہ میں کہ اللہ کی راہ میں اعلانیہ بھی خرچ کرو اور چھپا کے بھی, لیکن پریفر کیا گیا چھپا کے. جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ, اس کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو. ایک عادل حکمران بھی ہے, ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو, ایک وہ ہے جو خوف خدا کی وجہ سے روئے, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے, ایک وہ ہے جسے خوبصورت حسن نسل والی عورت برائی کی طرف مائل کرے اور وہ کہ مجھے اللہ کا خوف مانے ہے. تو اس میں ایک شخص وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو. تو میرا خیال ہے جو اپنا آخرت میں سیو کرنا چاہتا ہے اپنا ثواب, تو اس کو تو حد الامکان بچنا چاہیے. بعض کا جس طرح پرائم منسٹر ہے یا چیف منسٹر ہے, ان بیچاروں کی مجبوری بھی ہے کہ یہ تھوڑا سا فوٹو سیشن کروائے تاکہ عوام کو پتہ چلے واقعی دے رہے, خالی کہانیاں نہیں کرا رہے. کیونکہ یہ جو مرضی کہنا, ان لوگوں کی جو کریڈیبلٹی اتنی لوز ہو چکی ہوئی ہے کہ لوگ ایون فوٹو سیشن دیکھ کے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہیں گے انہوں نے اپنے کو دیا اور یہ وقتی طور پہ پکڑایا, بعد میں واپس لے لیا ہوگا. یہ آپ دیکھ لیں, یعنی اس لیول تک بد اعتمادی ہے ہماری عوام کی اپنے حکمرانوں کے اوپر. تو اس کے لیے ان کو کروانا پڑ جاتا ہے. میرا خیال ہے یہ نہ کروائیں, اللہ سے اجر لینا ہے تو یہ کام نہ کریں. اچھا ایک اور مسئلہ بھی آج کل ہے, وہ کراچی میں ایک شیعہ تنظیم ہے, انہوں نے نام لیے بغیر, چونکہ ہم بالکل اسپیسیفک نہیں, تو انہوں نے کافی اچھا ایک کام NGO بنائی ہوئی ہے لوگوں کو, غریبوں کو راشن تقسیم کرنے کی. وہ 2 بریلوی مولانا حضرات تھے یا داڑیوں والے تھے کو پریکٹسنگ, وہ چلے گئے. انہوں نے کہا باقی صاحب کے پاس تو ہم جاتے ہیں کچھ نہیں ملا, آپ پہلے ہیں جنہوں نے واقعی ہمیں کچھ راشن دیا ہے. تو انہوں نے ان کی ویڈیو بنا لی یہ بتانے کے لیے کہ ہم واقعی کام کر رہے ہیں, اور وہ ظاہر جسٹیفائی ہے. دیکھیں جو NGOs ہیں نا, انہوں نے آپ سے چندہ لینا ہے. وہ اگر ویڈیو بنائیں گے, اب عیدی والے ویڈیو بنائیں گے, شوکت خانم والے, الخدمت والے جو جماعت اسلامی کی ہے, یہ ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو قائل کریں گے نا کہ آپ ان کو چندہ دیں. لیکن گورنمنٹ کو تو ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے نا. گورنمنٹ نے تو آپ کی چمڑی اتار کے بھی آپ کا پیٹرول میں سے 1 لیٹر کے اوپر 50 روپے ٹیکس کاٹ لینا. تو گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن NGOs نے تو آپ کو قائل کرنا ہے کہ ہم لگا رہے ہیں تو ہمیں دیں. ٹھیک ہے, ان کا تو حق بنتا ہے. تو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے, وہ ویڈیو جیسے ہی نیٹ پہ آئی
وہ ان کے فرقے کے بڑے مولانا حضرات نے وہ دیکھ لی, انہوں نے کہا جناب یہ تو کھانا ہی حرام ہے, تو دوسرا فرقہ ہے. پھر کچھ دیر بعد ہی ان کی اپنی ویڈیو آ گئی نیٹ کے اوپر, بڑی معصوم سی شکل بنا کے کہ ہمیں بڑے علماء نے بتایا. علماء تو پٹھی گلے ہی بنا گے, تو آپے اور ٹھڈ بھر کے کھاندے نے, تو بھوکھا مارن گے. اچھا, تو ہمیں پتا چلا ہے, ہم آندہ سے وہ ہم نے اس کو رزق کو استعمال بھی نہیں کیا. اچھا, میں کہتا ہوں یہ اپنے انہی علماء سے پوچھیں کہ وہ ہمیں قرآن پہ حلف رکھ کے دیں کہ وہ جو ان کے چندہ باکس میں چندہ ڈلتا ہے وہ صرف ان کے فرقے کے لوگوں کا ہوتا ہے, یا ان کو جو زکوٰۃ اور صدقات دینے آتے ہیں وہ پہلے ریکنفرم کرتے ہیں یہ ہمارے فرقے کا ہے, اور صرف فرقے کا نہیں, اس کے بعد یہ بھی کنفرم کرتے ہیں کہ یہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے. میں تک نہ, خود سارے حرام خور ہیں ان کے بقول. یہ تو کہتے ہیں دوسرے فرقے کا ہوا تو اس کا مال لگانا حرام, کوئی بینک کی نوکری کر رہا ہے اس کا مال لینا حرام, کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ سودی کاروبار والے کا نہ لے. کبھی انہوں نے پوچھا؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں پوچھتے ہیں تو سر آپ کوئی بندہ دے کے 1 لاکھ کا چیک دے کے بھیجیں کسی مفتی اعظم کو, تو آپ دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے. اچھا, بعض جو ہے نا وہ اپنے علماء کے پیروں کے واقعات سناتے ہیں. جی میرے بیٹھے ہیں جی ایک بندہ 5 لاکھ کا چیک لے کے آیا, اینڈ جناب مفتی صاحب نے کیا رکھ, وہ بھائی 5 لاکھ وہ تو کیا ہوتا ہے, روزہ 5 لاکھ خرچ کرتا ہے, ادھر سے 5 روپے انہوں نے چھوڑ دیتے ہیں. وہ سٹنے کا مطلب ہے 50 لاکھ لے ایک یہ مطلب. دوسرا یہ مطلب ہے کہ تیرا 5 مہینے کا لینا ہے, میں تو کروڑوں پڑے ہوئے ہیں. وہ اس کے ذریعے نا اعتماد بٹھاتے ہیں. اب جس کے 5 واپس ہوئے نا اگلی بار 10 لے کے آئے گا کہ حضرت صاحب تو بالکل بے پرواہ ہے. حالانکہ یہ نہیں نظر آتا کہ حضرت صاحب سے پوچھا جائے کہ حضرت صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے. امام مسجد ہوں گے تو 10,000, خطیب ہوں گے تو 25,000. تو انہوں نے تو ہونڈا سیوک رکھی ہوئی ہے, ساتھ ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے, اور ان کے جو آپ کپڑے دیکھیں گے تو وہ سادہ نہیں آپ کو نظر آئیں گے. اور گرمیوں میں وہ ناردرن ایریا میں اپنی گرمیاں گزارنے بھی جاتے ہیں. تو وہ کہاں سے میٹ ہو رہا ہے؟ آپ کے چندوں سے. تو یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ان کی ایکٹنگ کمال ہے. میں کہتا ہوں جی یہ دانش کی موت کو پیچھے چھوڑتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. اور دیکھ رہے ہیں لوگوں کو رلانے میں کامیاب ہے یہ. تو یہ انہوں نے اس طریقے سے جو ریاکاری والا عنصر شروع کیا بیچ میں, یہ بالکل غلط ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے, آپ سورۃ البقرہ کے بالکل اینڈ پہ چلے جائیں نا, تو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اس کے اوپر اتنا زیادہ زور ہے. یعنی مسلسل 2-3 رکوعوں کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 274, الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار, وہ لوگ اہل ایمان کی اللہ نے نشانی بتائی ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی, سرا وعلانیہ, چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی. فلہم اجرہم عند ربہم, ایسے لوگوں کا اللہ کے حضور اجر پکا ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, ایسے لوگوں کو قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. اس کے بعد سود کے بارے میں آیات ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ اے اہل ایمان, تم جو اپنی نیکی ہے اس کو لوگوں پر احسان جتا کر ختم نہ کر دو. یہ ہے آیت نمبر 264, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے اہل ایمان باطل نہ کر لو اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بالمن والاذی, احسان جتا کر اور کسی کو اذیت دے کے. اذیت یہ ہے کہ دینے کے بعد کہ میں نے اس وقت تیرا یہ کیا تھا نا. اب اس کے اوپر کیا ورڈنگ آ رہی ہے, کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور وہ در حقیقت اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک پتھر ہو جس کے اوپر مٹی ہو اور تیز بارش کا چھینٹا پڑے اور وہ پتھر بالکل چٹیل ہو جائے, اس کے اوپر سے مٹی بالکل غائب ہو جائے. اس طرح ان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے ایک اور مثال دی ہے کہ یا پھر مثال ایسی ہے کہ تمہارا کوئی ایسا باغ ہے جو کھجوروں اور انگوروں کا ہے, اس کے نیچے نہر بھی بہہ رہی ہے, وہاں پہ پھل بھی لگتے ہیں, اور یہ تمہارا ذریعہ معاش ہے, اور تمہاری موت کا وقت بھی قریب ہے, اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, اور تمہیں ان کی فکر بھی لگی ہوئی ہے کہ اچانک کہیں سے آگ کا بگولا آئے اور وہ سارا باغ تمہارا برباد ہو جائے, تو جو تمہیں اس وقت غم ہوگا. تو اسی طریقے سے جو ریاکاری کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا, ان کا بھی عمل کیا ہوا یوں ہی برباد ہو جائے گا, ریاض باللہ تعالیٰ. تو ریاکاری والا ایشو بہت خطرناک ہے. لوگوں کو اپنا انالیسس ضرور کرنا چاہیے, لیکن کسی پہ فتویٰ نہ لگائیں.
ترغیب دلانے کے لیے بعض اوقات کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ جو فوٹو سیشنز والا سلسلہ ہے اور یہ مسلسل اس چیز کو پروموٹ کرنا، اس چیز سے ذرا خطرہ ہو جاتا ہے. فتویٰ بے شک نہ لگائیں لیکن ضرور لوگوں کو ترغیب دلائیں. دیکھیں یہ تو صرف دکھا کے کر رہے ہیں، جو بغیر دکھائے کر رہے ہیں وہ اتنا کچھ ہے وہ تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. پاکستان تو چل ہی چیریٹی کے اوپر ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کرونا کی جب یہ اب آفت آئی ہے اس کے بعد تو آپ دیکھیں کس طرح لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے. میرا خیال نہیں ہے ایون ایکسیسو فوڈ ہے لوگوں کے پاس. لوگ فالتو یعنی آٹے کی 1200 روپے والی بوری لے کے 800 میں بیچ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے فالتو لوگوں سے مال لے لیا ہے. یہ بھی ہو رہا ہے پھر اس کا. تو یہ ماشاءاللہ اسلام کے رشتے کی برکت ہے. اور اس کے اگینسٹ جو لوگ وہ این جی اوز جو کہ اسلام کا لیبل نہیں پسند کرتی، وہ ظاہر ہے وہ تو گنتی چنتی کے لوگ ہیں، ان کے تو گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی صحیح نہیں ہے، نہ ان کے پاس اتنے فنڈز ہیں، تو وہ اب خود تو کر نہیں سکتے ہیں. وہ اس طرح کی اسلامک جو آرگنائزیشن ہے ان کو بدنام کرنے کے لیے نا کبھی کسی سے بیان دلوا دیا جی وہ جی، جس طرح پچھلے دنوں ایک ویڈیو تھی کہ جی ایک کوئی عیسائی خاندان ہے اس سے کلمہ سنا ہے، کلمہ نہیں سنا سکے تو ان کو وہ جناب انہوں نے نہیں دیا. اللہ معافی دے یار، اس طرح کا کوئی واقعہ کبھی زندگی میں رپورٹ نہیں ہوا کہ کہیں پہ مال اس طریقے سے تقسیم ہو رہا ہو تو ایسا معاملہ ہو جائے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہو تو فقہ حنفی میں یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ جو ہے نا اب وہ صرف مسلمان کو ہی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو نہیں. حالانکہ تالیف قلب کے لیے غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی ہے. بال کو احتیاط کرنا چاہتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ آپ زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہیں تو غیر مسلم کوئی آ گیا تو آپ اس کو واپس بھیج دیں، آپ اس کو عام صدقات میں سے دے دیں. ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی کئی ایک دسترخوان پاکستان میں چل رہے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے تو نہیں آپ کا مذہب کون سا ہے. لیکن یہ لوگ چونکہ اب ان اسلامی تنظیموں کا وہ سارے داڑھیوں والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ رسول کا نام لینے والے ہیں، اب ان کا مقابلہ تو یہ کر نہیں سکتے. ان کو ہوگا کہ یار پبلک میں ایک ریلیجن اوپر جائے گا اور ہم لوگ جو صرف وہ عورت مارچ ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور عورت مارچ کرنے والے تو وہی لوگ ہیں جو لوگ مطلب اس وقت ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہیں، وہ تو یہ گرمی کھا ہی نہیں سکتے، وہ تو وہاں میں جا ہی نہیں سکتے. ان کو تو ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمیں نہ کہیں سے کوئی جراثیم لگ جائے. وہ کیسے عوامی ہو سکتے ہیں؟ تو وہ پھر نہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے ان کو بدنام کرتے ہیں. بل اوورآل ایک دفعہ پھر پاکستانی نیشن نے اور پاکستان کی تمام مکاتب فکر کی تمام مذہبی جماعتوں نے، ان کی این جی اوز نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں ماشاءاللہ اسلام کے نام کے اوپر لوگ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپیہ لٹانے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ. اور جناب ایک ایک گلی میں لاکھوں روپیہ تقسیم ہو رہا ہے. یہ اربوں کا فگر اسی لیے بن رہا ہے. ایک ایک گلی میں لاکھوں روپیہ تقسیم ہو رہا ہے. تو ایک شہر میں تو آپ کروڑوں میں بن جاتا ہے اور ملکی لیول میں دیکھیں اربوں میں چیریٹی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہو گئی؟ آمین ثم آمین.